بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا اور نشو و نما پانا۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت ہے کہ ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں خیر و برکت عطا کرتا ہے اور آخرت میں اتنا اجر و انعام دیتا ہے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس عبادت کو زکوٰۃ یعنی پاک کرنے والا، بڑھانے والا عمل کہتے ہیں۔ نصاب و شرح زکوٰۃ۔ نصاب سے مراد مال کا وہ کم از کم اندازہ ہے جو زکوٰۃ کے قابل وصول ہونے کے لیے شریعت میں مقرر ہے۔ جو مال نصاب میں کم ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت اپنی حاجات و ضروریات سے زائد و فارغ ہو اور اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو اس مال پر 40واں حصہ یا 2.5% بطور زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زرعی و پیداوار پر زکوٰۃ۔ زمین کی پیداوار تھوڑی ہو یا بہت، جو ہی فصل تیار ہو جائے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ نہری اور چاہی زمین سے 20واں اور بارانی زمین سے 10واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسے عشر کہتے ہیں۔ اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں۔ زمین کی ہر پیداوار میں عشر واجب ہے، خواہ ذخیرہ ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ جانوروں پر زکوٰۃ۔ مویشیوں اور جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بھیڑ بکریوں کا نصاب زکوٰۃ 1 بھیڑیا یا 1 بکری، بھینسوں اور گایوں کا کم از کم 30 اور اونٹوں کا کم از کم 5 مقرر ہے۔ 30 گائے بھینسوں میں گائے یا بھینس کا 1 بچہ جو پورے 1 سال کا ہو دینا ہوگا۔ 5 اونٹوں پر 1 بکری واجب ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت سے مستثنی اشیاء۔ گھر کے استعمال کی اشیاء مثلاً کپڑے، فرنیچر، سواری کے جانور، سائیکل، موٹر، اوزار، ہتھیار، ذاتی کتب خانہ اور رہن شدہ جائیداد پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ دیوانے اور بچے پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ وہ شخص جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب جتنا مال باقی نہ رہے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔